بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المتحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صلوات میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، خلاق عالم کی پروردگار کائنات کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کے طفیل اور بتائید چہاردہ معصومین علیہ السلام، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور عظمت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر یہ جملے ہدیہ کر چکا ہوں کہ خلاق عالم نے، پروردگار نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں، کہ جسے اس نے قرآن حکیم بھی کہا ہے، اسے قرآن کریم بھی کہا ہے، اس
لا ریب اور بے عیب کتاب میں اللہ نے 82 سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں، اور جس قسم کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں کھایا ہے اور جس کی بھی قسم کھائی ہے اس کی عظمت اور عزت بتانے کے لیے قسم کھائی، لیکن اللہ نے جب جب قسم کھائی اپنی کسی قسم کو اللہ نے عظیم قسم نہیں کہا۔ عظیم قسم کسے کہا کہ جب خدا نے سورہ مبارکہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ اور اس کی 75 نمبر آیت کو نازل کیا تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے۔ سلامت رہے آدمی، سلامت رہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم علم رکھتے تو یہ میری تمام قسموں میں سے سب سے بڑی قسم۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ میں نے بالکل کل کی تقریر سے آپ کو متصل کر دیا اور کل کی تقریر سے میں نے اتصال پیدا کر دیا، اور یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے ان جگہوں کی قسم کھائی کہ جہاں ستارے اترتے ہیں۔ تو میں بحیثیت طالب علم قرآن یہ تمام علماء و مفسرین سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ کم از کم اتنا تو بتائیں کہ آخر وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے مولا سلام۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا، آپ نے اس کی پوری طرح سے لطافت کو محسوس نہیں کیا کہ اگر کسی مفسر کی، کسی عالم کی مجبوری ہے، چاہے وہ مجبوری حسبی ہو یا نسبی ہو، وہ بتانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن آخر کوئی تو دروازہ ایسا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس پر اللہ نے شاہ جی توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ میں متصل ہو گیا کل کی گفتگو کے ساتھ۔ عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری آیات ہدیہ کی، اور کل کی تقریر سے 2 آیتیں ہدیتاً پھر آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کل میں نے سورہ مبارکہ نجم کی آیتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھیں کہ اللہ نے اس ستارے کی بھی قسم کھائی کہ جسے اتارا، اور اس جگہ کی بھی قسم کھائی جہاں اتارا۔ توجہ ہے جو کل کی گفتگو میں موجود تھے؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا۔ تھوڑا سا جاگے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب میری مجبوری ہے اس منبر کی، میں دانستہ کچھ نام نہیں لوں گا، لیکن وہ نام آپ کے ذہنوں میں پہلے سے ہیں، ان ناموں کو ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ کی بیٹی کے لیے یعنی جناب سیدہ کے لیے انہوں نے خواستگاری کی، انہوں نے رشتہ مانگا۔ کس سے؟ حضرت زہرا کے والد سے، اور والد ہوتا ہے بیٹی کا ولی شرعی۔ اللہ کرے آپ تک میری بات پہنچے۔ باپ کی اجازت بیٹی کے عقد کے لیے شریعت نے واجب قرار دی ہے کہ اگر بچی شادی کرنا چاہے تو فقط اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی،
لیے شریعت نے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ولی شرعی سے مراد کیا ہے؟ یا باپ سے اجازت لے یا دادا سے اجازت لے. باپ بھی ولی شرعی ہے. میں نے ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، توجہ کیجئے گا. باپ بھی ولی شرعی ہے اور دادا بھی ولی شرعی ہے. شریعت کہتی ہے کہ بیٹی شادی کرنے سے پہلے اپنے باپ سے یا دادا سے اجازت لے. وہ جو سیدہ کا رشتہ طلب کرنے آئے تھے جو بھی ہو، انہوں نے زہرا کے ولی شرعی سے اجازت طلب کی تھی. یہ جملہ سن لیا آپ نے، اب لکھ لیجئے گا. جیسے ہی رشتہ طلب کیا، رسول اللہ فرماتے مجھے بھی اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار نہیں. مولا سلامت رکھے. بھائی جان عظمت زہرا عظمت سیدہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ولی شرعی ہیں رسول خدا. بلکہ میں ایک بات اور کہہ دوں، اگر کوئی بچی شادی کرنا چاہتی ہے اور فرض کریں یہ رسول اللہ کا دور ہے اور باپ کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا شادی کی، اور وہ بچی آ جاتی ہے رسول کی بارگاہ، نہیں احمد واقع ہے صاحب، اور رسول اللہ طے کر دیتے ہیں اس بچی کا رشتہ، تو اب شریعت کہتی ہے باپ کو بھی اختیار نہیں. بولو میں شریع مسئلہ حلیہ کر رہا ہوں. اب شریعت کہتی ہے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے فیصلے کو جھٹلا دے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہی نہیں ہے. خدا کہتا ہے کل میں نے کتنی قسمیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، آج ایک اور قسم سورہ مبارکہ نساء کی اللہ نے جو کھائی ہے وہ ہدیہ کرتا ہوں. خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جب تک وہ تیرے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہیں. سلامت رہ جی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پھر شریعت باپ کی ولایت کو بھی ساقط کر دیتی ہے، شریعت دادے کی ولایت کو بھی ساقط کر دیتی ہے. جب رسول مداخلت کر دے اور کوئی فیصلہ کر دے تو پھر باپ رسول کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہے ہماری اور آپ کی بیٹیوں کا مسئلہ. اب طے ہو رہا ہے خود رسول کی بیٹی کا رشتہ. بولو میرے ساتھ. اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ مجھے بھی، کاش آپ سمجھیں، رسول فرماتے مجھے بھی اختیار نہیں ہے. جب کہا اختیار نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر کون طے کرے گا؟ کہا جس کی یہ کنیز خاص. مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا جس کی یہ کنیز خاص ہے. کہنے لگے اللہ طے کرے گا؟ کہا ہاں اللہ طے کرے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، بڑا جلدی کہہ دیتا ہوں، بھائی جان جاگنا، بڑا جلدی کہہ دیتا ہوں. رسول نے کہا اللہ طے کرے گا، اللہ، اور اللہ نے ہی طے کیا. جاگنا. دنیا کہتی ہے کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں. بھائی رشتے نہیں، صرف رشتہ. سلامت رہا. سارے بولے
بھائی رشتے آسمانوں پر طے نہیں ہوتے. اگر رشتے آسمانوں پر طے ہوتے تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی؟ دیا میرا جملہ ہے نہیں. رشتے نہیں طے ہوتے، رشتہ طے ہوا ہے. اور اللہ نے جب رشتہ طے کرنا تھا تو اپنے حبیب کو پیغام بھیجا. جب انہوں نے رشتہ طلب کیا تو کہا میری بیٹی کے رشتے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ سیدہ کا رشتہ طے کرے گا. کہا اچھا تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے کس سے رشتہ طے کیا؟ میں یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے کس سے رشتہ طے کیا؟ رسول نے فرمایا اس کے در پر ستارہ آئے گا. نہیں آپ تھک گئے ہیں، اس معیار پہ نہیں آ رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا اس کی دہلیز پر شاہجی ستارہ سلامی دینے آئے گا. رسول نے یہ کہہ دیا، انہوں نے سن لیا. آپس میں ایک دوسرے سے کہتے بیٹی کی محبت میں بہک گیا ہے، بھلا کسی کے دروازے پر ستارہ بھی آ سکتا؟ نعوذ باللہ، بیٹی کی محبت میں کیسی باتیں یہ کر رہا ہے. اللہ کرے آپ تک میری بات پہنچے. حضور تو خاموش رہے ان کی اس گستاخی پر، لیکن کوئی اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے. اللہ کسی سے محبت رکھتا ہے، اس کی محبوب کی شان میں گستاخی ہو جائے تو وہ کیسے خاموش رہے؟ رسول نے کیا کہا تھا؟ اس کے در پر ستارہ سلامی دینے آئے گا. تو انہوں نے کہا یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ نے فوراً اب لکھ لینا سورہ مبارکہ نجم کی آیتوں کو نازل کیا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. میں اس سے زیادہ کیا آسان کروں؟ والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کی قسم جب وہ اترا. معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی میرا حبیب نہ کبھی پھٹکا. بولو بولو میرے ساتھ بھائی، نہ کبھی پھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ کبھی یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. یہ جو اس نے کہا کہ ستارہ اترے گا، یہ اس نے تھوڑی کہا ہے. بولا زندگی دے بھائی نے میرے ساتھ شامل ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ اس نے تھوڑی کہا ہے. ما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے تھوڑی بولتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کہتا ہے میرے حکم سے کہتا ہے. یہ جو کہتا ہے میری وحی ہوتی. یہ جو اس نے کہا میرے حبیب نے کہ ستارہ اترے گا، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں نے کہا ہے. جب آیت نازل ہو گئی اب سارے انتظار میں کہ کس کے دروازے پر ستارہ سلامی دینے آتا ہے. جاگنا آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میں بات کو بڑا آسان کر رہا ہوں. سب انتظار میں تھے. میں اس پڑھے لکھے باذوق سامعین بلکہ ولائی سماعتیں رکھنے والے سامعین سے پوچھوں کہ اہل مدینہ میں سے ہر ایک کو انتظار تھا، کیا اسے انتظار نہیں تھا جس کے مقدر کا ستارہ؟ اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ جاگیے گا. سب کو انتظار تھا، کیا اسے انتظار نہیں تھا کہ جس کے نصیب کا ستارہ، جس کے مقدر کا ستارہ اترنا تھا. سیدہ بھی انتظار میں ہے کہ خدا میرا عقد، میرا رشتہ کس سے طے کرتا ہے؟
سیدہ انتظار کر رہی تھی یا آسمان سے ستارہ اترنا شروع ہوا؟ بولو بولو میرے ساتھ، میں بات کو بڑا آسان کر رہا ہوں بھائی. ستارہ اتر رہا، خدا کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کی قسم جب وہ اترا، جب اترنا شروع ہوا. بی بی گھر میں تھی، جیسے ہی ستارے نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور زمین کی طرف آنا شروع ہوا تو بی بی نے فوراً گھر میں بیٹھ کر تکبیر پڑھنی شروع کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. شاہ جی توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جتنی دیر ستارے کو اترنے میں لگی بی بی اتنی دیر اللہ کی تکبیر پڑھتی رہی، اور جب تک ستارہ آ کر ٹھہرا نہیں بی بی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ چکی. بولو میرے سلامت رہیں جی. 34 مرتبہ بی بی اللہ کی تکبیر بلند کر چکی تھی، اور جب ستارے نے، اب جاگ رہا جی ذہنوں کو بلند رکھنا، جب ستارے نے آ کر ایک مخصوص دہلیز کو بوسا دیا. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح جملہ کہوں جس طرح یہ کہے جانے کے لائق ہے، اور ان کی ولادتی سماعتوں کو مزید بلند فرما. جیسے ہی میں نے دانستہ نام نہیں لیا، ایک مخصوص دہلیز کو چوما، مخصوص دہلیز پر بوسا دیا. ادھر ستارے نے بوسا دیا، ادھر بی بی نے کہا الحمدللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ شاید وہاں متوجہ نہیں ہوئے جہاں میں آپ کی توجہ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. شریعت کے احکام پڑھیں شاید. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، اوپر سے بلندی سے نیچے کی طرف آئیں، یا گھر کی چھت سے آپ گراؤنڈ فلور میں یا بیسمنٹ میں جائیں، سیڑھیاں اتر کر تو شریعت کہتی ہے کہ تمہاری زبانوں پر تسبیح ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سر اٹھانا. شریعت کا ایک اور حکم ہے، کیا کہ شریعت کہتی ہے جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے لیے بہترین الفاظ ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب میں جملہ ہدیہ کروں، توجہ کیجیے گا. جب تک ستارہ سلامی دیتا رہا بی بی پڑھتی رہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا بی بی نے سبحان اللہ ابھی کیوں نہیں کہا؟ تو شریعت نے کہا نعمت ملے تو الحمدللہ کہو. یعنی سیدہ نے سمجھا دیا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو علی ابن ابی طالب مل کے اندر باہر مل کر توجہ ہے یا نہیں؟
شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے حصول پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور شکریہ کے لیے بہترین لفظ ہے الحمدللہ. ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے تو حکم ہے کہو الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی جان؟ میں اس بات کو اور واضح کروں، میرا ساتھ دیجیے گا. پڑھ لکھے دوست ہیں، آپ ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی سماعتیں بہت بلند ہیں، تو میں اس لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو علی کہتے ہیں. بولو میرے ساتھ. ٹھیک ہے؟ یہ جملہ ہو گیا. اب میری طرف دیکھیے گا، اب میری طرف دیکھیے گا. مجھے پیاس لگی تو میں نے آپ سے کہا بھائیو میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے پانی پلائے. ٹھیک ہے؟ میں جب یہ آپ سے کہوں گا تو آپ کہیں گے آمین، اللہ آپ کو پانی پلائے. ایسا ہی؟ ٹھیک ہے؟ جب تک طلب پوری نہ ہو تو آمین ہوتا ہے. ٹھیک؟ آمین کہا جاتا ہے جب تک طلب پوری نہ ہو. اب جب میں پانی پی لوں، سر کی ملازم میں اس سے زیادہ کیا آسان کروں. جب میں پانی پی لوں، ٹھیک ہے، اور اب میں کہوں کہ میں نے پانی پی لیا ہے تو آپ کہیں آمین. پانی اللہ کی نعمات میں سے ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے؟ جب تک نہیں ملا تھا آمین، اور جب میں نے پانی پی لیا یعنی پانی مجھے مل گیا تو اب آمین نہیں ہے. سار اٹھانا، میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب آمین نہیں ہے، اب ہے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے پانی پلایا. اب آپ کے چہرے میرے سامنے، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. کون اس مثال کو سمجھا ہے؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ مسلمانوں کے 73 فرقے اور 73 فرقے ہی نماز پڑھتے اور 73 فرقوں میں ہی واجب ہے کہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ پڑھی جائے، یعنی سورہ الحمد پڑھی جائے. جیسے ہی الحمد ختم ہوتی ہے 72 فرقے کہتے ہیں آمین، ایک فرقہ کہتا ہے الحمدللہ. نہیں لیا جملہ نہیں پہنچا اب تک، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 72 فرقے کہتے ہیں اور ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے. اچھا، اس پر جو مجھے توقع تھی نا آپ کے رسپانس کی، وہ آپ نے نہیں دیا. کیوں؟ اس کی ہو سکتا ہے کہ وجہ ہو کہ آپ با جماعت نماز نہ پڑھتے ہو. دیکھیں کہ
اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے اور میں الحمدللہ کہتے ہیں کہ ظن المؤمنین خیرہ کہ مومنین پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور میرا آپ پر گمان یہ ہے کہ الحمدللہ سارے نمازی، کیونکہ یہ ظاہر ہے جو علی کا ماننے والا ہو وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، جو مولا علی کا ماننے والا ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ علی کی نماز ایسی ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیہ ولایت نازل ہوئی، اور علی کی نماز کا تذکرہ ہے۔ بھئی رکوع نماز میں ہوتا ہے، نہ دنیا مولا علی کا رکوع بھول سکتی ہے، دنیا بھول جائے لیکن علی والے نہیں بھول سکتے، نہ مولا علی کا رکوع بھول سکتے ہیں ہم، اور نہ مولا حسین کا سجدہ بھول سکتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہ ایسا رکوع کائنات میں کبھی ہوا اور نہ ایسا سجدہ پھر طول تاریخ میں کبھی ہوگا۔ اس لیے رکوع علی کا قرآن میں، سجدہ حسین کا قرآن میں۔ جب تک نماز باقی رہے گی نماز نہ علی کا رکوع بھول سکتی ہے نہ سجدہ، کہ نماز کو ایسی عزت ان ہستیوں نے عطا کی ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کیسے علی کے رکوع کو بھول جائیں، وہ کیسے مولا حسین کا سجدہ بھول جائیں۔ تو جب حالت نماز میں پیش نماز سورہ الحمد پڑھتا ہے تو پیچھے مامومین جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں حکم ہے کہ وہ اتنی آواز میں کہ پیش نماز کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، وہ کہیں الحمدللہ۔ کیوں ایسا ہے؟ سورہ قل هو اللہ کے بعد ایسا نہیں ہے، انا انزلنا کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، وہ بھی قرآنی سورے ہیں، یہ صرف الحمد کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں نعمت کا تذکرہ ہے۔ بولو میرا ساتھ دو۔ اس سورت میں نعمت کا تذکرہ ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ خدا سورہ الحمد میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی روڈ نہیں ہے کہ جس پر تین سگنل لگے ہوئے ہیں، جو ہے یہ نہیں ہے، یہ کوئی چلنے والی سڑک تھوڑی ہے، یہ روڈ تھوڑی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ بولو میرا ساتھ ہو، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اب تلاش کرو وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، بس ان کے نقش قدم پر قدم ملا کے چلتے رہو۔ اور اسی صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے نبی نے غدیر میں علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر قرآن کی آیت قصیدہ پڑھ کے نازل ہوئی، کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، آج کے دن ہم نے نعمتیں تمام کر دی، آج کے دن ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ جس ہستی پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تباہ کیا اسی کو تو ابو طالب کا بیٹا علی جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں
ہوتا پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی کمال ہے. توجہ ایسا ہے بان یا نہیں؟ ہم موت سے بھی محبت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے. بھائی مریں گے تو علی کو دیکھیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی علی کی محبت میں جی رہے ہیں اور کوئی علی کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں. کیا ذات ہے ذات امیر المومنین کی. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بس میں بیان کو سمیٹوں، ساتھ دیجئے گا میرا، کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں. قرآن کی آیت اتری کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. جس ہستی پر نعمتیں تمام ہوئی اسے علی کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ الحمد کے بعد آمین کون کہتے ہیں اور الحمدللہ کون کہتے ہیں. آئے ہائے توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ میری زبان پہ ایک جملہ آ گیا ہے، قدر کریں گے. جملہ ہدیہ کروں، تاریخی جملہ دے رہا ہوں، قدر کیجئے گا. یہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں، قرآن کی آیت سے استفادہ کر رہا ہوں. خدا نے کہا آج کے دن، آج یعنی غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو، آج کے دن دین مکمل ہوا، آج کے دن نعمتیں تمام ہوئی، اور آج کے دن اللہ جاگنا، آج کے دن اللہ وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. سربھن دوستو، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہی رضی اللہ ہوتا ہے، وہی رضی اللہ ہوتا ہے. ادھر ولایت کا اعلان ہوا، ادھر دین خدا کا رضی اللہ بن گیا. اللہ نے حصول دے دیا کہ جب علی کی ولایت کے بغیر میرا دین رضی اللہ نہیں بنتا تو کوئی اعلان میرا علی کے بغیر رضی اللہ کیسا. اللہ کا دین رضی اللہ ہے تو علی کی وجہ سے. اللہ کا دین رضی اللہ ہے تو مولا علی کی وجہ سے. مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، نعمتیں تمام ہوئی. توجہ ہے، نعمتیں تمام ہو گئیں. ہمیں نعمت ملتی ہے، حکم ہے کہ الحمدللہ کہیں، اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں. تو سیدہ الحمدللہ کیوں نہ کہے؟ بھائی ہمیں تو ملی ہے علی کی ولایت. بجانا ہمیں تو ملی ہے الحمدللہ مولا علی کی ولایت، ٹھیک ہے. لیکن زہرا وہ ہے کہ جسے اللہ نے علی ہی دے دیا. بھائی مل کے نعرہ توجہ ایسا ہے بانی اللہ. تو زہرا اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کرے. سیدہ نے 33 مرتبہ الحمدللہ کا، ٹھیک ہے. اور جب ستارہ سلامی دے کر پلٹا، بی بی نے تسبیح شروع کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ، جب تک ستارہ اپنے مدار میں جا کر رکا، بی بی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ چکی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں معصوم کیوں حکم دیتے ہیں کہ ہر فریضہ نماز کے بعد تشہد ہی کی حالت میں بیٹھ کر تسبیح زہرا پڑھا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کون کون آیا تھا سیدہ کا رشتہ مانگنے، جو اہل نہیں تھے ان پر تبرہ کرو اور علی کی ولایت کا اقرار کر کے اللہ کی حمد کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میں نے تفسیر بیان کی ہے اور تفصیل بیان کی ہے۔ یہ جو تسبیح زہرا ہم کرتے ہیں یہ علی و بطول کے عقد کی یادگار ہے، یہ اس رشتے کی یادگار ہے جو عرش پہ طے ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور ایک روایت تسبیح کے متعلق یہ ہے کہ سیدہ نے بار بار مولا علی سے کہا کہ یا علی مجھے کنیز چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں گھر کے کام کر کے تھک جاتی۔ گھر کے کام کرتی تھی سیدہ، خواتین بھی سن رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ سیدہ کی سیرت ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس قدر چکی چلاتی تھی سیدہ کہ ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے، ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ایک دن رسول اللہ سیدہ کے گھر میں آئے تو دیکھا سیدہ چکی چلا رہے اور ہاتھوں پہ چھالیں۔ کہا بیٹی یہ کیا؟ کہا بابا صبح سے شام تک کام کر کے تھک جاتی۔ تو اس وقت سیدہ نے علی کے حکم کے مطابق بڑی دقت کے ساتھ اور بڑی ہی کوشش سے اور بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ اپنے بابا سے جھجک کر یہ کہا کہ بابا مجھے کنیز کی ضرورت ہے، ایک کنیز رکھ دیں، چونکہ فاطمہ کو طلب کرنی تھی کنیز۔ لیکن سیدہ سوال اپنے بابا سے بھی نہیں کر پا رہے۔ سیدہ کے لیے سوال کرنا بڑا مشکل، طلب کرنا سلامت رہا، طلب کرنا زہرا کے لیے بہت مشکل تھا۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تو کنیز سے مستغنی ہو جائے، تجھے کنیز کی حاجت نہ رہے۔ کہا جی بابا حکم کیجیے۔ تو روایت یہ ہے کہ پھر بھی رسول اللہ نے اس تسبیح کو اپنی بیٹی کو تعلیم دیا کہ بیٹی 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، تو کنیز سے مستغنی ہو جائے گی۔ تو بی بی نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا اور اس قدر پڑھا کہ اگرچہ اس تسبیح میں ذکر سارے کا سارا اللہ کا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تسبیح خدا پڑھ رہا، حالانکہ یہ تسبیح خدا ہے۔ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سب کا سب اس میں ذکر خدا ہے، لیکن سیدہ نے اس تسبیح کو اتنا پڑھا کہ یہ تسبیح ہی تسبیح زہرا ہو، یہ تسبیح ہی تسبیح سیدہ ہو گئی، اور پھر بی بی کو کنیز کی حاجت نہ رہی۔ لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ بارہا کوشش کے بعد بی بی نے اپنے اندر
جرت طلب پیدا کی کہ میں اپنے بابا سے کنیز کا سوال کروں. اب میں جملہ کہوں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. جو زہرا باپ سے کنیز کا سوال نہ کر سکی، اللہ جانے دربار میں وہ حق کیسے مانگا. اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے آگا، وقت میرے پاس نہیں بچا، صرف 2 سے 3 جملے سنیں. عزاداران مظلوم کربلا، جو اہل بیت کے گھرانے میں سے پہلا شہید ہے اسے حضرت مسلم کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ. صرف 2 روایتیں نقل کروں گا چونکہ وقت نہیں بچا. جناب مسلم کے متعلق امام حسین نے ایک خط لکھ کے اہل کوفہ کو دیا تھا مسلم کے ہاتھ میں، اور اس کے سر ورق پہ لکھا تھا: کوفے والوں، مسلم میرا بھائی ہے. کوفے والوں، مسلم میرا معتمد ہے. رائیہ رائی، بیعتہ بیعتی. مسلم کی رائے میری رائے ہے، مسلم کی بیعت میری بیعت ہے. مسلم کی بیعت کی گئی. 70,000 کوفیوں نے بیعت کی. ابن زیاد کو یزید ملعون نے بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری دی، اور یہ رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر داخل ہوا، اور پھر اس نے لوگوں کو خریدنا دھمکانا شروع کیا. مسلم نے جب پہلی مرتبہ نماز پڑھائی تھی کوفے میں تو 70,000 لوگوں نے نماز پڑھی تھی. لیکن جب یہ آیا گورنر بن کر، خدا اس پہ لعنت کرے، مغرب کی نماز پڑھ کے مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی موجود نہیں. اجرکم علی اللہ. اور پھر مسلم ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلم کوفے میں پردیسی تھا یا نہیں؟ مسافر تھا. مسافر کو کسی بھی شہر کے رستوں کا پتہ نہیں ہوتا. مسلم کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں جاتے. پیاس کی اتنی شدت ہوئی، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. ایک خاتون تھی جو اپنے بچے کے انتظار میں گھر کے دروازے پر کھڑی تھی. مسلم اس کے قریب گئے. اہل بیت کے افراد میں طلب کرنا بڑا مشکل ہے، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو. جناب مسلم کہتے ہیں، بی بی مجھے 2 گھونٹ پانی کے مل جائے. وہ گئی قاسم میں پانی لے کر آئی. مسلم علیہ السلام نے پانی پیا اور اسی دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. یہ مومنہ عورت کہتی ہے کہ مجھے مسافر معلوم ہوتے ہو، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. جب کہا نا گھر چلے جاؤ، جب دیکھنا جب میں جملہ پڑھتا ہوں جگر کٹ جاتا ہے. مسلم فرماتے جس کا کوئی گھر نہ ہو. اجرکم علی اللہ. یہ رونے کے دن ہے، گریہ کے دن ہے. فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا. جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا انا قاصد حسین ابن علی، میں مولا حسین کا سفیر ہوں. یہ مومنہ عورت تھی. تاریخ نے اس کا نام توہ لکھا ہے. اس نے جلدی کا آقا معاف کیجئے، گھر میں آ جائیے. مولا نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنی شروع کی. اس توہ کا جو بیٹا تھا ابن زیاد سے ملا ہوا تھا، اس کی سپاہیوں کے ساتھ سارا دن مسلم کو تلاش کر رہا تھا. جب رات کو واپس آیا، گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا مسلم سامنے. وہیں سے پلٹا، ابن زیاد کو خبر دی. سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنے گھر میں آیا. میری طرف دیکھنا، مسلم مصلی عبادت پر تھے. جب باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، مصلی عبادت چھوڑ دیا، قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا. چاہتے تھے کہ گھر سے باہر نکل جائے. یہ مومنہ عورت سامنے آ کے کہتی، آقا باہر دشمن ہے، آپ باہر نہ جائیے. جب منع کیا تو جناب مسلم کہتے ہیں کہ اے بی بی، اگر میں باہر نہ گیا تو یہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی نامحرم تیرے گھر میں آئے. عزاداروں جائے، یہاں سے مسلم کو مخاطب کرو اور کہو، آقا آپ کو تو اتنا گوارا نہیں ہے کہ کسی مومنہ کے گھر میں غیر محرم آ جائے، لیکن ہائے شام غریبہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جب مسلمان بغیر
تھے. جیسے مسلم نے سلام کیا حسین کہتے وعلیک السلام وعلیک السلام. جناب عباس کا گھوڑا مولا کے گھوڑے کے قریب تھا. پکار کے کہتے آقا یہ کس سے جواب سلام دے رہے؟ کہا عباس تجھے ایک منظر دکھاؤں لیکن پہلے وعدہ کرو منظر دیکھ کر اپنے بابا علی کا جلال نہیں دکھاؤ گے. کہا آقا وعدہ. حسین نے وہ انگلیاں کی. میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے ایک دعا کر تو تم آمین کہنا. اللہ کسی بھائی کو بہن کا سہاگ اجڑتا نہ دکھائے. جیسے ہی عباس نے دیکھا جلال تلوار لیے کھڑا ہے تڑپ گئے عباس. کہا آقا آپ کے بابا کا واسطہ مجھے کوئی بات بھیجو. کہا کیا کریں گے؟ کہا آقا قانون ہمارا کی چھت بڑی اونچی ہے. جب میرا بھائی مسلم نیچے آئے گا اپنے ہاتھوں پہ لوں گا. حسین کہتے عباس تم نے چھت پہ دیکھا ہے اب ذرا نیچے غور کر. عزادار عبد عباس نے دیکھا ایک سیاہ برقعے والی بیوی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک سیاہ برقعے والی بیوی دامن پھیلائے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مسلم تیری ماں زہرا آ گئی. اجرکم اللہ. آخری جملے جناب مسلم کی شہادت ہوئی. حسین کو منظر صوت پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. دیکھیں دیکھیں آخری جملے. جیسے شہادت ملی خبر ملی جناب سید الشہداء نے عباس سے کہا عباس خیمے نصب کرو. خیمے نصب ہوئے. حسین ایک خیمے میں بیٹھے. جناب زینب سے فرماتے ہیں آقا زادی ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا کے لے آئے. مسلم کی بیٹی کا نام تھا عاتقہ. آخری جملے 4 سالہ بچی تھی جس کا نام عاتقہ تھا. ایک مرتبہ آئی مولا حسین نے بچی کو گود میں بٹھایا اور بچی کے سر پہ